ہم نے بارودی سرنگیں بچھانے والی 10 کشتیوں اور جہازوں کو مکمل تباہ کر دیا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ایران کو پھر دھمکی، کہا ایران نے آبنائے ہرمز میں کوئی بارودی سرنگیں لگائی ہیں تو ہٹا دے، ایران نے ایسی کوئی حرکت کی تو شدید نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1300 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے، بیروت میں 4 سفارتکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ میں گفتگو، کہا ایران کے مختلف شہروں میں ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پر حملوں کے باعث آلودگی پھیلنے لگی ہے۔ مطالبہ کیا کہ عالمی برادری حملوں کا نوٹس لے اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے روکا جائے۔ امریکہ کا آج ایران پر اب تک کے شدید ترین حملے کرنے کا اعلان۔ ایران سکولز اور اسپتالوں سے میزائل داغ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ کا الزام، کہا ایران بوکھلاہٹ کا شکار بدحواسی میں اقدامات کر رہا ہے۔ مشتبہ خامنہائی کے لیے دانش مندی ہوگی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام پر عمل کریں۔ اگر ایران نے آبِ ہرمز سے تیل کی آمد و رفت روکی تو اسے سخت جواب دیں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے ایران کی یورینیم افزودگی کی تمام صلاحیت کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی ملک ایران کو پڑوسی کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایران کا جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 35ویں لہر، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے، خطے میں امریکی تنصیبات پر مسلسل ہدف، قطر نے مزید 5 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے، یو اے نے بھی 8 میزائلوں اور 26 ڈرونز حملوں کو ناکام بنا دیا، حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر وار، 3 مقامات پر راکٹ داغ دیے، لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 4 ایرانی سفارتکار شہید، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران میں پھر دھماکوں کی گونج، مزید 460 شہری شہید ہو گئے، 4000 سے زائد زخمی، 18 ہنگامی مرکز اور 18 ایمبولینسز کو نقصان پہنچا، خمین شہر میں ایک اور سکول پر میزائل داغا گیا۔ مذاکرات اور دھمکیاں، ایران جنگ میں ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار، پل پل بدلتے بیانات، حملوں کی ذمہ داری سٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر اور پیٹ ہگسٹ پر ڈال دی۔ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، امریکی صدر کا تہران کے ساتھ بات چیت کا بھی اندیا، ایران کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر لی، تہران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی نیوی اور فضائیہ سمیت 51 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت بھی 10% رہ گئی، اب زمینی فوج بھجوانے کا ارادہ نہیں، میراب میں اسکول پر حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، ایسا ایرانی لیڈر چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے اچھا ہو۔ امریکی صدر کا مشتبہ خامنہائی کے بطور سپریم لیڈر انتخاب پر مایوسی کا اظہار، آبِ ہرمز بند رکھنے پر پہلے سے 20 گنا سخت جواب دینے کی دھمکی۔ جنگ کب ختم ہوگی یہ ہم طے کریں گے، خطے میں یا تو سب محفوظ ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا، واضح کیا کہ حملے جاری رہے تو تیل نہیں گزرنے دیں گے، امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو اجازت ہوگی، ایران کو تباہ کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صدر مسعود پزشکیان پرعزم، ایرانی قوم کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، علی لاریجانی کا رد عمل، کہا آبنائے ہرمز یا خوشحالی کی گزرگاہ بنے گا یا دشمنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، کسی بھی جارحیت یا اشتعال انگیزی کا سختی سے جواب دیں گے۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف جاری جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت، صدر پیوٹن کا جنگ بندی اور تنازع کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور، قطری وزیراعظم کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کی درخواست، سعودی کابینہ کی ایران کے حملوں کی مذمت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ ایرانی قوم بے خوف، نڈر صحافی بھی ڈٹ گیا، تہران میں ریلی کی کوریج کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی بمباری بھی خوفزدہ نہ کر سکی، بارود کی برسات میں صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی۔
صدر مملکت وزیراعظم کا ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنئی کے نام خط، ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد، والد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا امید ہے نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام اور بہتری آئے گی، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، دو طرفہ تعاون مزید مستحکم اور روابط جاری رکھنے کا عزم۔ اقوامی معاملات ہوں تو جو موقف میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ آئین پاکستان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی یا اس کی پوزیشننگ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ حکومت کا ایران جنگ پر تبصروں میں محتاط رویہ اپنانے کا مشورہ، خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے، ریڈ لائن کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وارننگ، کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان نے سفارتی کوششیں کی، وزیر اعظم دوست ممالک سے مکمل رابطے میں ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور مفاد سب سے پہلے ہے، سنسنی پھیلانے سے ریاست کی پالیسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خارجہ پالیسی کو سیاسی بیان بازی کی طرح نہ لیا جائے۔ پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرٹیکل 19 کے تحت حدود واضح، آئین ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف کسی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا، آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، وفاقی وزراء نے آزادی اظہار رائے پر اہم گفتگو کی۔ ممکنہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی، حکومت کا ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک، کفایت جاری اور بچت پلان کے تحت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم، کفایت جاری کے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے، ورک فرام ہوم کی مؤثر پالیسی کو مؤثر بنانے کے حوالے سے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس بھیجے گی، تمام وزارتیں ادارے بند گاڑیوں کی تصاویر بھیجیں، شہباز شریف کی ہدایت، کہا کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ وفاق کی طرز پر سندھ حکومت کے بھی ہنگامی اقدامات، صوبے بھر میں 16 سے 31 مارچ تک سکول بند رکھنے کا اعلان، امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے، سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند، ایندھن کی فراہمی میں بھی 50% کمی، سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق صوبے میں پیر سے جمعرات تک کام، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا، شادی کی تقریبات میں ون ڈش پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ، عوامی اجتماعات میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، طویل انتظار کے بعد ملک میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم $507 ملین میں فروخت، وزیر برائے IT شیزہ فاطمہ کا جلد 5 بڑے شہروں میں سروس شروع کرنے کا اعلان، IT کے شعبے میں فیلڈ مارشل کے کردار کی بھی تعریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے IT سیکٹر کے لیے آج کا دن انتہائی اہم، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی خواتین کے تحفظ پر زیرو ٹالرنس، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین پر تیزاب پھینکنے والوں سے نمٹنے کا ٹاسک CCD کو دے دیا، ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں CCD آفس، تھانے اور رہائش گاہیں بنانے کا بڑا فیصلہ، عید الفطر کے بعد صوبے بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم کی بھی منظوری۔ کراچی میں گل پلازا متاثرین کے لیے اچھی خبر، ایکسپو سینٹر میں 500 سے زائد عارضی سٹالز فراہم، عید سے قبل سیزن کے لیے جگہ ملنے پر متاثرہ دکاندار خوش، شہریوں کو دوپہر 2 سے رات 12 بجے تک خریداری کی سہولت۔ کراچی میں کسٹم حکام کا بڑا ایکشن، صدر گولڈ ٹاور میں چھاپا، کروڑوں روپے مالیت کی، 500 کلو گرام چاندی قبضے میں لے لی، 1 کلو کے 3 چاندی کے بسکٹ اور 200 راڈز برآمد۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی خطے کے امن و استحکام کے لیے بڑا خطرہ، افغانستان میں فتنہ الخوارج، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرگرم، اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فوکونگ نے طالبان رجیم کا چہرہ بے نقاب کر دیا، عالمی ماہرین کے مطابق بھارت افغانستان گٹھ جوڑ امن کے لیے سنگین چیلنج ہے۔ فاتح خیبر، شاہ نجف، باب العلم، امیر المومنین،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم شہادت۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیتی جلوس نکالے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے شیعہ علماء کرام کی ملاقات۔ یوم علی کے جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش۔ پاکستان میں لاکھوں مسلمان اعتکاف بیٹھ گئے۔ خالق کائنات کے حضور سربسجود، عبادات اور ذکر و اذکار، قرب الہی کے حصول کے لیے مگن۔ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کے خصوصی انتظامات۔ اور کراچی کے علاقے بلوچ کالونی پل کے قریب ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے حادثہ، ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ کریم آباد میں بھی ایک شخص موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، دوسرا زخمی۔